وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے، یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے، تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب۔ اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ اس نے کہا ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔ إن إبراهيم لحليم أواه منيب۔ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود۔ اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔ میں یہاں پہ رکوں گا آیت نمبر 76 پہ، اور اس کو ذرا تھوڑا سا ذکر اس کا دوبارہ کر لیں۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما ایدہم لا تصل الیہ نکرہم اور رزم منہم خیفتہم قالوا لا تخف انا ارسلنا الیہ قوم لوط۔ تو جب وہ حضرت ابراہیم کی ایک عادت تھی کہ آپ جب کبھی بھی کوئی کھانا کھاتے تو آپ مہمانوں کو ضرور رکھتے تھے، اور اگر کوئی مہمان آ جاتا تو آپ اس کی بڑی خدمت اس طرح کرتے تھے کہ ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور آج بھی عرب میں ایک رواج ہے کہ جب بھی آپ کسی عرب کے پاس جائیں، ان کے گھر جائیں، تو وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں تو پاکستان ہندوستان کی تہذیب یہ ہے کہ پوچھتے ہیں، تو ان کے یہاں اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا جاتا، سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ کو کھانا ہے کھائیں، جو نہیں کھانا ہے چھوڑ دیں۔ اور ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لیں، تو ایک کلچر کی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑا لیا ہے، اور کچھ علماء کا کہنا ہے وہ بچڑا تھا گائے کا، کچھ علماء کا کہنا ہے وہ دمبے کا بچڑا تھا۔ تو جب انہوں نے اس کو بھون کر تیار کر کے لائے تو فرشتے جو تھے انہوں نے پھر ہاتھ کھایا نہیں، تو ان کو شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں، کیونکہ وہاں کا ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب کوئی آپ کا کھانا نہ کھائے اس کا مطلب کہ وہ دشمن ہے یا وہ آپ کو لوٹنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ خوف نہ کریں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تاکہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان پہ اللہ کا عذاب فیصلہ ہو گیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ انہوں نے ان کو خوشخبری تو دی اپنے بیٹوں کی جس پہ وہ ہو گئے، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کر رہے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک گناہ گار قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضد کرنے لگے کہ یا اللہ ان پہ رحمت فرما، ان کو معاف فرما دے۔ دیکھیے سزا گناہ کی دی جا رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ان کی اس
ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ انہیں بخش دے، ان کو معاف فرما دے، ان کے اوپر تو ان کو مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو مہلت نہیں ملے گی، لیکن ان کا اخلاق ہمیں بھی اسی بات پہ اللہ تعالیٰ سے اس قوم میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یا جہاں بھی ہم ہیں مسلمان، ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، قوم لوط جو تھی وہ اللہ کی دشمن تھی، اللہ کے رسول کی دشمن تھی، تو لیکن ان کی ہدایت کی دعا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو فتح کے لیے انہوں نے دعا مانگی تھی، تو بزرگ نے کہا کہ کاش کہ تم اللہ تعالیٰ سے ان کی ہدایت کی دعا مانگتے بجائے اس کے کہ تم نے جنگ میں فتح کی دعا مانگی تھی۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک ہدایت کی بات ہے کہ سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگے، جب اس کو ہدایت ملے گی تو آپ کو تو آٹومیٹکلی انویسٹمنٹ ہوگی، بیسیکلی آپ کے لیے اللہ کے ہاں ایک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے جس میں آپ کے نام کی اجر اللہ تعالیٰ جوڑتے رہتے ہیں۔ کسی کی ہدایت کی دعا مانگنا اور اس کو ہدایت کی دعا دینا یہ ایک اسلامی اخلاق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کا اخلاق کیا تھا، ان ابراہیم حلیم اواب منیب، تو اللہ تعالیٰ کے وہ بڑے رجوع کرنے والے اور نرم دل تھے، ان کو انسان سے بڑی محبت تھی اور انسانیت اسلام کی تعلیم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم سے کیا کہا کہ اے ابراہیم عارض عن ھذا، آپ اس بات کو جانے دیں، یہ اب آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارا اور ہمارے گناہ کرنے والوں کا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر بھی دعا کری، اور پھر جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کی قوم میں جو ایک عیب تھا وہ تھے وہ بدکاری کا، جس کو کہ ہومو سیکشولیٹی کہا جاتا ہے، فعل شنی، یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے تھے، جو کہ ایک عیب تھا، اور ان کی یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ جب کوئی نیا اپنے علاقے میں آتا تھا تو اس کو پہچان جاتے تھے اور اس کے ساتھ یہ جبر کر کے پکڑ کے باندھ کے یہ اس کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ تو جب فرشتے آئے تو فرشتے بڑے خوبصورت شکل کے نوجوان دکھتے تھے، تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ مہمان آ گئے، جبکہ حضرت لوط بھی بڑے مہمان نواز تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے۔ تو ان کو فکر ہوئی کہ اب یہ میرے گھر پہ آئیں گے اور ان کو تنگ کریں گے، میں ان کو کیسے بچاؤں گا، نوجوانوں کو بڑا مشکل دن آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے پریشر میں ہوں گے۔ اور انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جس کی میں پہلے وضاحت کر دوں، کہ انہوں نے کہا یہ بیٹیاں لے لو، ان کے ساتھ تم اپنے رشتے قائم کرو۔ ان کا مطلب تھا یہ قوم کی بیٹیاں، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ مردوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، بچیوں کے ساتھ کچھ نہیں کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتی تھیں۔ تو یہ قوم کا ایک اجماعی گناہ تھا جس پہ ان پہ عذاب آیا تھا، اور نبی کے حکم کو انہوں نے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکاری ہوئے تھے۔ آج جو اگر قومیں کرتی ہیں اور ان پہ عذاب جو نہیں آ رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اجماعی عذاب نہیں نازل فرما رہے ہیں، ورنہ انسانیت اتنے گناہوں میں ملوث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ختم فرما دے۔ تو اس آیت کو سنیں، اور اس میں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک اور بڑا لیسن ہے کہ ان کی جو زوجہ تھیں، کئی ازواج میں سے ایک زوجہ تھیں، اور جن کا اخلاق یہ تھا کہ وہ اس قوم سے، اپنی قوم سے ہمدردی رکھتی تھی، یعنی وہ عمل میں تو نہیں تھی اس میں شامل، لیکن وہ ہمدردی رکھتی تھی، اور اس ہمدردی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی جیسا کر دیا اور ان کو پتھر جیسا بنا دیا، اور فرشتوں نے کہا تھا اس بستی کی طرف پلٹ کے مت دیکھنا۔ تیسری بات جو میں آپ کی وضاحت کر دوں اس کے بیان ہونے سے پہلے، اور اس میں بائبل میں جو ہے نا جو لکھا گیا ہے کہ جب ان پہ عذاب آیا، عذاب آنے کے بعد یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ان کی بیٹیاں تھیں، صاحبزادے نہیں تھے، لوط علیہ السلام الگ علاقے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو بائبل کا انداز کچھ ایسا ہے کہ وہاں پہ انسانیت تھی نہیں، سارے تباہ ہو گئے تھے۔ اب یہ بھی ایک غلط تصور ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا ابراہیم علیہ السلام حیات ہیں، وہ تو لوط علیہ السلام کے چچا تھے۔ تو ہوا یہ کہ ان کی کتابوں میں، ہماری کتابوں نہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور ہم اس کو کفر کی حد تک کے انکار کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی برا الزام اور بہتان ہے۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی بائبل میں، کہ نعوذ باللہ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے جب دیکھا کہ وہاں پہ کوئی مرد نہیں ہے اور ان کی شادی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے باپ کو شراب پلائی۔ اب ان کو شراب کہاں سے ملی؟ پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کو نشے میں کر کے ان کے ساتھ بدکاری کی، اور جس کو کہا جاتا ہے نا ان بریڈنگ یا انسیسٹ، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، انہوں نے جنسی تعلق قائم کیا اور ان سے بچے پیدا ہوئے اور ان سے آگے بڑھی نسل۔ یہ بتائیے نعوذ باللہ، اللہ کے نبی جن کے اوپر جو ایک لواطت کے گناہ کی قوم کو عذاب ملا، وہ نبی اپنی بچیوں کے ساتھ نعوذ باللہ یہ گناہ کرے گا؟ تو یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے، جو کہ ہمارے حساب سے بہت بڑا گناہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی ذات پاک پر یہ بہتان ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ ہماری نظر میں ہر نبی معصوم ہے، ان کے اہل خانہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہیں، محفوظ ہیں۔ ایک ہوتا ہے معصوم اور ایک ہوتا ہے محفوظ۔ اولیاء اللہ محفوظ ہیں، انبیاء اللہ معصوم ہیں،
اور اگر ان کی کوئی خطا بھی ہوئی ہے تو وہ ان کی خطا ایسی نہیں ہوئی ہے کہ جو عذاب کے قابل ہو. اللہ تعالیٰ ان کے پر مشکلیں ڈال دیتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو انبیاء، جیسے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنا تھا، اس کو سنیے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو باعث ہدایت بنائے. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنی کیا کرتے تھے. لوط نے کہا کہ اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فرشتوں نے کہا کہ لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی. ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں. وإلى مدين أخاهم. تو آج جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈیڈ سی، جس کو بحر مردار کہا جاتا ہے، جو کہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں علاقہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہوا، اور یہ وہاں کا پانی جو ہے وہ وہاں سمندر کے کیا لیں کہ حصے ملے ہوئے تھے، وہ اس کے اندر زمین بند ہوئی اور یہ لوگ ان کو برباد کر کے گہرا ہو گیا، اور اس کے اندر جو پانی اور جب اس کا کانسنٹریشن بڑھا، یعنی پانی ایواپریٹ ہوا، پانی اور آیا نہیں اس میں، اس کے بعد سے اس میں نمک بڑھ گیا. تو یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قوم تھی جن پہ بحر مردار تھا، جہاں پہ اس وقت نمک بہت زیادہ ہے اور کوئی مخلوق وہاں پہ اب برداشت نہیں ہو سکتی اور حیات نہیں رہ سکتی. تو ایک یہ ہے. اب اس کے بعد اگلا ذکر آ رہا ہے سورہ حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور ان کی قوم کا نام تھا مدین. مدین جو ہے اس وقت جارڈن سے سیریا اور سعودی عرب کا ناردرن بارڈر ملتا ہے، اس کو مدائین کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اسی قوم عاد و سمود سے تھوڑا سا آگے ہے. تو ان کا جرم یہ تھا کہ وہ بھی اللہ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، نبی کا کہنا نہیں مان رہے تھے، اور ان جو اللہ اور رسول پہ سچا ایمان نہیں رکھتا نا، اس کے اندر اخلاقی عیب ہوتے ہیں. آپ اس کو میں سمجھا سکوں تھوڑا سا، اگر جو میری سمجھ میں آیا. جو میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی کا اللہ تو رسول پہ ایمان نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ زنا بھی کرتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ جرم بھی کرتا ہے، اور اس کے اندر تمام عیب ہوتے ہیں بدکاری کے، اور وہ تمام وہ چیزیں کرتا ہے جن کو منع کیا گیا. تو جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا ایمان نہیں ہوگا، وہ عیب میں ہوگا. جو مومن ہوگا وہ عیب میں نہیں ہوگا.
یہ ایک تشخیص جو ہے آپ سمجھ لیں، ایک کلمہ پڑھنے والا انسان گناہ کر سکتا ہے، مومن جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا یاد رہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میرے عمل کو جان رہا ہے، فرشتے میرے کندھے پہ بیٹھے ہوئے. یہی تقویٰ کی کیفیت ہے کہ انسان کو اس بات کا خیال رہتا ہے. تو یہ جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، مدائین کی قوم تھی، ان کا ایک جرم یہ تھا کہ یہ ناپ اور تول میں، ناپنے میں کم کرتے تھے، تولنے میں کم کرتے تھے. جیسے ہماری قوم میں بھی آج آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان ہندوستان میں، اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ اس ملک کے لوگ ایسا جرم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے اور مسلمانوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے. اس دن فرمائے کسی نے 1 انچ زمین کسی کی چرائی، 1 انچ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا، 1 انگلی یا پورے برابر. آپ نے فرمایا گردن میں اس کی توق ڈالا جائے گا جس کا سائز جو ہے زمین کے برابر ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے اور ہمیں حق پہ قائم رہنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق. لوگ کہتے ہیں جی ہم رشوت پاکستان میں یا اپنے مسلمان ملکوں میں یوں لیتے ہیں کہ جی سبھی لیتے ہیں. تو جب آپ ان کی یہ دلیل آپ کو بچا لے گی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے. کوئی یہ کہتا ہے کہ جی میں حجاب نہیں کر رہا ہوں یا میں شریعت کی پابندی اس لیے نہیں کروں کہ جی سب لوگ بے حجاب اور بے عمل ہیں، تو کیا اس بات سے لوگ بچ جائیں گے؟ ان قوموں کا کیا حشر ہوا؟ ان قوموں کے ساتھ یہی ہوا نا کہ انہوں نے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے بھی انکار کیا. بنی اسرائیل اہل ایمان تھے، انبیاء کی اولادوں میں سے تھے، چونجی ہوئے قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر ان پر دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں بھی آیا. جب مسلمان فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران، جابر حکمران اور کفار کو مسلط فرما دیتے ہیں جو ان کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں. آپ یہ بات میرا جملہ سمجھ لیں جو میں کہہ رہا ہوں. اور جو اسلام کو سننے کے سمجھنے کے بعد اس کی دعوت کو عام نہیں کرتے ان سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ کام آگے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. یہ بہت بڑا سوال ہے. آیات سنیں. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو. میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو. اگر بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ. کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. انہوں نے کہا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو. انہوں نے قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علیہ توکلت وإلیہ انیب. انہوں نے کہا کہ اے قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں. میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے. میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّ
يغرنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. اور اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں. تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھار نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار. آج اس آیت نمبر 95 پہ روک لیتے ہیں، اگلے انشاءاللہ اتوار کو اس پہ ذکر ہوگا. حضرت شعیب علیہ السلام، آپ کو جیسے پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر تھے، ان کی بیٹی جو تھی، ان کی زوجہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا، ان کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا ملانا بھی ہوا تھا، جو حضور علیہ السلام سے تقریباً 4000 کہتے ہیں 3 سے 4000 سال پہلے تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 4 سے 6000 سال کا وقت کہا جاتا ہے حضور سے پہلے کا. تو یہ ان قوموں کا ذکر اور ان کے عیب، آج بھی ہم جو میجرمنٹ میں کمی کرتے ہیں یا وزن میں کمی کرتے ہیں تو یہ پچھلی قومیں بھی کر چکی ہیں. آج بھی ہم جس طرح سے لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، غبن کرتے ہیں، اپنے آپ کو امیر سمجھتے ہیں، اپنے کو دوسروں سے بہتر اور افضل اور فوقیت والا سمجھتے ہیں، اور انبیاء کے فالوور جو غریب غربا ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں حقیر اپنے مقابلے میں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آج نہیں، قرآن کی روح کے حساب سے 1400 سال سے تو ہم ہی قرآن سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور حضور کے جب ولادت ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ برکت کے مہینے میں ہمیں حضور کی محبت اور سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انسانیت پہ اپنا رحم فرمائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت پہ فرمایا. آسمانوں کی خبریں حضور کے بعد آ نہیں سکتی تھیں اور زمین پاک کر دی گئی تھی، تو اس پاک زمین کو اللہ تعالیٰ اور پاک کرے اور اس میں بسنے والے تمام انسانوں کو اور تمام مخلوقات کو رحم فرمائے اور ان کی ہدایت عطا فرمائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو قبول کرے. اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام، آپ دیکھیے یہ ایک واحد نبی ہیں جن کا ذکر ہے، ایکچولی اور بھی انبیاء ہیں لیکن جنہوں نے قتال اور جہاد نہیں کیا، اور قوم نے ان پر بغیر اس کے بھی دھمکی دی کہ آپ جو ہیں کمزور ہیں اور ہم آپ کو مار دیں گے. انہوں نے صرف لوگوں کو دین کی دعوت دی.
تو آپ دیکھ لیں کہ جب انسان بغیر طاقت کے بھی دعوت دے اللہ کی طرف تبھی بھی لوگ نہیں مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا اخلاق یہ بتایا، اللہ تعالیٰ کا جو استغفار کا معاملہ فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو آپ نے فرمایا پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو. تو ہمارے لیے حکم ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر ان ربی رحیم ودود، اللہ الغفور الودود، اللہ غفور معاف کرنے والا ہے. فرمایا میرا رب رحیم ہے اور محبت کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے، دو صفات کا ذکر ہوا، تین ایکچولی، رب، رحیم، ودود، یہ تینوں کو دیکھیے اس ایک آیت کے اندر، چھوٹی سی آیت میں. اور استغفار اور توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور انشاءاللہ اگلے اتوار ہم آیت نمبر 96 سے شروع کریں گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا. تو آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ اس پوری صورت میں حضور کی بتایا گیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہود کی تلاوت فرماتے تھے تو زار و قطار روتے تھے، اللہ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی اور آنسو فرش پہ گرنے لگتے تھے، کیونکہ اس میں جس طرح کے احکام ہیں اور جس طرح کی وعیدیں دی گئی ہیں اور انبیاء کے ساتھ جو قوموں نے کیا اس کے اوپر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں. ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور اپنے آپ کو ایمان پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس کو روکتا ہوں اور اس وقت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. پاکستان کے دو مشہور شخصیات، جن میں ایک تو محسن پاکستان ہے ڈاکٹر قدیر خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں عطا فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. محب وطن بھی تھے اور محب رسول بھی تھے اور اسلام کے اوپر عمل فرما بھی تھے، پیارا فرما بھی تھے، اور پاکستان کو انہوں نے ایک فوجی قوت عطا فرمائی، اسلحہ عطا فرمایا، جوہری طاقت کی انہوں نے بنیاد رکھی. اور عمر شریف جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ایک انسان تھا، جو لوگوں کو خوش رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ملنے کو، بیٹھنے کو، ذکر کو، فکر کو قبول فرما، حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، تمام اہل خانہ کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما. جو مرحومین ہیں، جو زندہ ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ عظیم عطا فرما، انسانیت کو ہدایت عطا فرما، تمام انسانوں کو پر رحم فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق حلال وسعت و برکت سے عطا فرما. ہمیں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اسلام پہ قائم فرما، ایمان پہ خاتمہ فرما. ہمارے گھروں میں رحمت، برکت اور نور کا نزول فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بچوں کو تعلیم میں اور دنیاوی معاملات میں کامیابی عطا فرما. بچیوں کو عزت کے رشتے عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں مودت اور رحمت عطا فرما. ہماری کمیونٹی کو اتحاد اور محبت اور مودت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. رزق حلال اور وسعت و برکت سے عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں کی، خصوصاً مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی، عزتوں کی، حشمتوں کی، عفافوں کی، حیاؤں کی، ایمانوں کی حفاظت فرما. اس ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت اور برکت سے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو حضور کی محبت، حضور کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دنیا میں عطا فرما اور ہمیں روز محشر حضور کی لواح حمد کے نیچے جگہ عطا فرما. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے عرش کا سایہ عطا فرما، پل صراط کی منزل کو آسان فرما، جنت الفردوس العالی میں اپنا اور اپنے حبیب کا قرب جوار عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر کوئی سوال ہو، کوئی غلطی ہو تو وضاحت فرما دیں، ورنہ انشاءاللہ اگلے اتوار ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.